اس دور میں اولاد کی نہیں بلکہ والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو لوگ مطلب کے لیے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، وہی لوگ اگر مطلب نہ نکلے تو گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں۔ توبہ کے لیے گناہ ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ہر بند دروازہ ہمیشہ رکاوٹ نہیں ہوتا، کچھ بند دروازے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دیکھ کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ فائدہ بھی کیسی گری ہوئی چیز ہے، لوگ اٹھاتے ہی رہتے ہیں۔ بوڑھے کا مشورہ جوان کی طاقت بازو سے زیادہ مضبوط ہے۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو، اپنے راز اپنے تک رکھو۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں آپ طاقتور یا امیر ہو، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ جو نماز و قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ بے شک خواہش چاند کی رکھو، پر قبول اس کا داغ بھی کرو۔ لڑکی جہیز میں تربیت لے کر آئے اور مرد حق مہر میں عزت دے تو بہترین گھر تشکیل پا سکتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگے۔ کس کس کو راضی کرو گے، بس ایک رب کو راضی کر لو، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یا اللہ، بس تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ، دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرے، تمام آفت اسی دروازے سے داخل ہوتی ہے۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ تمہیں اپنے اللہ کے لیے بدلنا ہے، ہاں تمہیں خود کو اللہ کی پسند کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ کیا تم نے نہیں سن رکھا کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا بڑا قدردان ہے، اور پھر نیکی کہاں کوئی ضائع جاتی ہے۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا جب وہ یہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ مجھے بہتر کی تمنا تھی اور مجھے بہترین سے نوازا گیا۔ شیطان کے خلاف پہلی فتح فجر کی نماز ہے۔ آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس آپ کے اندر کی آواز ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی آواز جائز رکھیں، سننے والے دیکھنے والے کو گناہ نہ ہو۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہے، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔
رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ آپ زبردستی کسی کو دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ وہی واحد سہارا ہے جو تمہیں سب سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ راستے دشوار جتنے ہو، بس تم اس پر یقین کامل رکھو۔ وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، غلطی پر معذرت کی بجائے رابطے توڑنا ان کو زیادہ آسان لگتا ہے، حالانکہ یہ غلطی پر دوسری غلطی ہے۔ اپنے دوستوں کا انتخاب کرتے ہوئے خوب غور کر لیجئے، در حقیقت آپ اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ طرف ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اعلانیہ گناہ پوشیدہ کی نسبت زیادہ سخت ہے اور اظہار گناہ دوسرا گناہ ہے۔ جس طرح برائی سننے کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو مدح سرائی سے بھی بچا۔ توبہ کرنا آسان، لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے واسطے توبہ کرے وہ اخلاص ہے، اور جو خلق کے واسطے کرے وہ ریا ہے۔ عبادت مخلوق کے لیے ہو تو زمین میں دھنسا دی جاتی ہے، اور جو خالق کے لیے ہو وہ آسمان پر چڑھائی جاتی ہے۔ مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتا دیکھے۔ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذمت سے بچائے۔ خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بناتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھا۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ جان لو کہ جب لوگ تم سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ کے اس خوبصورت پردے سے متاثر ہوتے ہیں جو اللہ نے تمہاری کوتاہیوں پر ڈال رکھا ہے۔ جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے۔ مصیبتوں کو چھپانا بھی راز کو چھپانے جیسا ہے، کیونکہ ان کا اظہار دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔